رات کی خاموشی بغداد کی گلیوں میں پھیل چکی تھی۔ چراغوں کی مدھم روشنیوں کے سائے دیواروں پر لرز رہے تھے۔ سن خلافت میں ہارون رشید تنہائی میں بیٹھا تھا۔ قریب ہی ایک سیاہ رنگی چمکدار چادر اوڑے خادم خاموشی سے کھڑا تھا۔ قصر کے باہر نہ کوئی شور تھا، نہ ہنگامہ، سب کچھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں ایک اضطراب چھپا ہوا تھا۔ آج رات بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ فضل، ہارون رشید نے دھیمی آواز میں خادم کو پکارا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ جی حضور، فضل ادب سے جھکا۔ میرے لیے کتابوں کا وہ صندوق لا جس میں بزرگوں کے خواب درج ہیں۔ فضل سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لکڑی کا بھاری صندوق لیے واپس آیا جس پر عین قرآنی کندہ تھی۔ ہارون رشید نے صندوق کھولا اور ایک پرانا چمڑے کا جلد بند دفتر نکالا۔ یہ میرے جد امجد کے خوابوں کا ریکارڈ ہے، بادشاہ نے آہستہ سے کہا، اور آج میں خود ایک خواب کی تفسیر چاہتا ہوں۔ فضل نے حیرت سے پوچھا، کیا حضور نے کوئی غیر معمولی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، ایک ایسا خواب جس نے میرے دل میں لرزہ پیدا کر دیا ہے۔ خواب میں وہ ایک سنسان ویرانے میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک بلند پہاڑ تھا جس کی چوٹی پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے زنجیر کو چھونے کی کوشش کی، ایک دہتی آواز آئی، اے ہارون، عدل کہاں ہے؟ زنجیر عدل صرف اس کے لیے ہلتی ہے جو سچ کی خاطر حکمرانی کرتا ہے۔ پھر وہی زنجیر بھاری ہو کر زمین پر گری اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ فضل، ہارون رشید نے سوال کیا۔ فضل خاموش رہا، جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ نے بغداد کے تمام قاضیوں، علماء اور بزرگوں کو طلب کیا۔ ہر ایک نے خواب کی مختلف تعبیریں بیان کی، مگر کسی کی تعبیر نے بادشاہ کے دل کو تسلی نہ دی۔ اسی وقت ایک اجنبی دربار کے دروازے پر آیا۔ اس کا لباس سادہ تھا، چہرے پر نور تھا اور ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی تھی۔ دربانوں نے روکا تو اس نے کہا، بادشاہ وقت سے کہنا، زنجیر عدل کا اصل مفہوم صرف وہی جان سکتا ہے جو خود انصاف کی طلب میں ہو۔ بادشاہ نے فوراً اسے دربار میں بلایا۔ تم کون ہو؟ ہارون رشید نے سوال کیا۔ میں ایک مسافر ہوں جو زنجیر عدل کی گواہی دینے آیا ہے۔ کیا تم میرے خواب کی تفسیر کر سکتے ہو؟ نہیں خلیفہ، خواب کی تفسیر آپ کے عمل سے جوڑی ہے۔ جب تک آپ خود انصاف کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، زنجیر عدل کبھی نہ ہلے گی۔ یہ بات خلیفہ کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، آج سے بغداد کے دروازے پر زنجیر عدل نصب کی جائے گی۔ ہر مظلوم کو حق ہوگا کہ وہ اسے ہلا کر اپنی فریاد ہم تک پہنچائے۔ اگلے چند دنوں میں بغداد کے شاہی دروازے پر ایک بلند ستون نصب کیا گیا جس پر ایک وزنی سونے کی زنجیر لٹکائی گئی۔ ہر شخص اس بات پر حیران تھا کہ بادشاہ وقت نے اپنے عوام کو انصاف مانگنے کا یہ حق دیا ہے۔ زنجیر عدل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا، لوگ کہتے، آؤ زنجیر عدل ہلائیں۔ ایک دن جب دھوپ پوری شدت سے بغداد کی گلیوں میں برس رہی تھی، ایک بوڑھی عورت زنجیر کے پاس پہنچی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکن چھپی تھی۔ کیا تو خلیفہ کو جانتی ہے؟ دربان نے پوچھا۔ بوڑھی نے کہا، نہیں، مگر مجھے یقین ہے وہ میرا درد سمجھے گا۔ اس نے زنجیر کھینچی اور قصر کے اندر گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ بادشاہ فوراً دربار میں آیا اور حکم دیا کہ فریادی کو پیش کیا جائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بوڑھی عورت بولی، میرے بیٹے کو محل کے ایک سپاہی نے ناحق قتل کیا۔ میں نے در سے در تک انصاف مانگا، مگر ہر جگہ خاموشی ملی۔ خلیفہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فوراً سپاہی کو طلب کیا اور ایک مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ چند دن بعد سپاہی قصوروار ثابت ہوا اور اسے سزا دی گئی۔ یہ بغداد کے لیے نیا دن تھا۔
इंसाफ का सूरज तुलू हो चुका था, अंधेरा जो करीब था। मगर जैसा कि हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, वैसे ही जंजीर अदल की रोशनी ने कुछ ताकतवर लोगों को अंधेरों में धकेल दिया। वजीरों, दरबारियों और अमीरों में चामगोइयां शुरू हो गईं। अगर हर गरीब को दरबार तक रसाई मिल गई तो हमारा रोअब कहां जाएगा? ये जंजीर हमारे लिए खतरा बन जाएगी। और वो साजिशें करने लगे। मगर उनकी साजिश का आगाज सिर्फ एक खामोश जुमले से हुआ, जंजीर अदल को खामोश करो वरना हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। रात का सन्नाटा बगदाद पर खामोशी से छा चुका था। जंजीर अदल की आवाज, जो कुछ रोज पहले पूरे शहर में अदल की गूंज बनकर उभरी थी, अब शहर के अमीर तबके के लिए बेचैनी का सबब बन चुकी थी। कसर के अंदर वो लोग जो बरसों से बादशाह के करीब थे, आज अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे थे। वजीर आजम कासिम सईद, जो कि निहायत चालाक और मक्कार आदमी था, बादशाह की नई पॉलिसियों से सख्त नाला था। कासिम की ताकत का राज ही ये था कि अवाम दरबार तक न पहुंचे, और जो पहुंचे भी तो उसकी मर्जी से। लेकिन अब वो जंजीर अदल हर दरवाजे को खोल चुकी थी और हर मजलूम खलीफा तक रसाई हासिल कर सकता था। यही कासिम के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। कासिम रात के पिछले पहर अपने खास मुशीरों के साथ कसर के एक पोशीदा कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में धीमी रोशनी थी और दरवाजे के बाहर दो गुलाम चुपचाप पहरा दे रहे थे। ये जंजीर हमें खा जाएगी। आज एक बुढ़िया की फरियाद पर एक सिपाही को सजा हुई, कल कोई वजीर भी रुस्वा हो सकता है, कासिम ने दांत पीसते हुए कहा। एक मुशीर ने दबे लहजे में जवाब दिया, लेकिन हुजूर, खलीफा अब खुद जंजीर की घंटी सुनते ही दरबार में आ जाता है। वो हर फरियादी को अहमियत दे रहा है। क्या कोई रास्ता नहीं? कासिम की आंखों में चमक आ गई। रास्ता हमेशा होता है। अगर हम जंजीर को बदनाम कर दें तो खुद खलीफा भी इस पर शक करने लगेगा। हमें इसे एक खेल बनाना होगा, एक धोखा। चंद दिन बाद बगदाद की फिजा में एक नई गूंज सुनाई देने लगी। जंजीर अदल, जो पहले सिर्फ मजलूमों की उम्मीद थी, अब चंद शातिर दिमागों के लिए हथियार बन गई। झूठे मुकदमे, बनावटी फरियादें और जाली गवाह दरबार में आने लगे। चंद मुफाद परस्त लोग फरियाद करके दूसरों को नीचा दिखाने लगे। खलीफा हारून रशीद उन मामलात पर हैरान भी था और परेशान भी। वो जिस ख्वाब के तहत इंसाफ का रास्ता खोलना चाहता था, वो ख्वाब अब धुंधला रहा था। वो हर फरियादी की बात सुनता, लेकिन दिल में शुबा बैठने लगा कि हर बात सच नहीं। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और जंजीर की घंटी एक बार फिर बजी, तो एक नौजवान खस्ता हाल कपड़ों में अंदर आया। वो निढाल लग रहा था, जैसे दिनों से भूखा हो। इसके हाथ में एक कागज था और उसकी आंखों में आंसू। हुजूर, नौजवान ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बाप की जमीन जबरदस्ती छीन ली गई है। काजी भी वजीर के इशारे पर खामोश है। मैं 3 महीने से इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहा हूं। खलीफा ने हुक्म दिया कि काजी को फौरन हाजिर किया जाए। जब काजी दरबार में आया तो उसके चेहरे पर पसीना झलक रहा था। खलीफा ने सख्ती से सवाल किया, क्या तुमने इसके मुकदमे की समाअत की? काजी ने नजरें झुका ले, जी हुजूर, मगर वजीर का हुक्म था कि यह मुकदमा मुलतवी रखा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। खलीफा ने काजी को माजूल करके कैद का हुक्म दिया। फिर वजीर आजम कासिम की तरफ रुख किया, क्या तुमने इंसाफ के रास्ते में रुकावट डाली? कासिम ने चालाकी से झूठ बोला, मुझे इस मामले का इल्म ही नहीं था हुजूर। शायद काजी ने खुद गलत बयानी की हो। खलीफा ने खामोशी से कासिम की बात सुनी, मगर उसकी नजरों में अब शकूक पैदा हो चुके थे। इस रात खलीफा कसर के बाग में तन्हा चहल कदमी कर रहा था। इसकी आंखों में सवाल थे और दिल में बोझ। अचानक वही अजनबी, जो पहली बार ख्वाब की ताबीर के वक्त आया था, फिर सामने आ खड़ा हुआ। तुम दोबारा आ गए? हारून रशीद ने हैरत से पूछा। अजनबी ने कहा, कभी तुमने जंजीर लगाई थी अदल के लिए, मगर आज वो जंजीर आजमाइश बन चुकी है।
میں جانتا ہوں لوگ اس سے کھیل رہے ہیں۔ تب جان لو عدل صرف زنجیر سے نہیں آتا بلکہ نیت سے آتا ہے۔ اگر تم انصاف کے دشمنوں کو پہچان نہیں سکتے تو زنجیر بھی بیکار ہے۔ کیا تم کوئی حل بتا سکتے ہو؟ اجنبی نے مسکرا کر کہا، حل تمہارے ہی قصر کے اندر چھپا ہے، مگر وہ ظاہر تب ہوگا جب تم دل سے فیصلہ کرو گے۔ اگلی صبح ہارون رشید نے اعلان کیا کہ زنجیر عدل پر ہر فریادی کی شناخت اور تحقیق کی جائے گی۔ جھوٹ بولنے والے کو وہی سزا دی جائے گی جو جھوٹے الزام کے مطابق دی جاتی۔ دربار میں ایک نیا ضابطہ لاگو ہوا، مگر وزیر اعظم قاسم اب خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زنجیر بند نہ ہوئی تو تخت ہارون رشید کو خالی کرنا پڑے گا۔ وہ رات قصر کے ستونوں سے سازش کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ بغداد کی ہواؤں میں سازش کی بو پھیلنے لگی تھی اور کوئی نہ جانتا تھا کہ اگلی فریاد زنجیر عدل پر نہیں بلکہ سن خلافت کے اندر کی جائے گی۔ تیسرے پہر کی خاموشی خلافت کے کمرے میں گہری تھی۔ ستونوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور وقت کا پہیہ آہستگی سے کسی اندیکھے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہارون رشید تنہائی میں بیٹھا تھا اور اس کے ذہن میں زنجیر عدل کے گرد بانے گئے جھوٹ، سازشیں اور سچ کے ملاپ کا شور برپا تھا۔ اس کا دل ابھی تک قاضی کے اعتراف پر بوجھل تھا، مگر وزیر اعظم قاسم کی آنکھوں میں چھپا فریب اس سے چھپا نہ رہا۔ اسی دوران خفیہ محکمے کے ایک قابل اور پرانے جاسوس جس کا نام عبد القادر تھا بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ عبد القادر وہ شخص تھا جس نے کئی بغاوتیں ناکام بنائیں، کئی دروغ گو وزیروں کے نقاب الٹ دیے اور کئی دشمنوں کی چالیں قبل از وقت بے نقاب کیں۔ یا خلیفہ، مجھے کچھ خبریں ملی ہیں جو اہم ہو سکتی ہیں۔ عبد القادر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کہو عبد القادر، سچ ہمیشہ میرے دربار میں جگہ پاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ وزیر اعظم قاسم، جو بظاہر آپ کا وفادار نظر آتا ہے، دراصل زنجیر عدل کو کمزور کرنے کے لیے کئی درباریوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے۔ جعلی فریادوں، جھوٹے مقدمات اور دروغ گو گواہوں کے پیچھے اسی کی سازش کار فرما ہے۔ خلیفہ کی آنکھوں میں ایک شعلہ بھڑکا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے عبد القادر؟ اگر اجازت ہو تو کچھ دنوں میں آپ کو ثبوت لا کر دکھا سکتا ہوں۔ تمہیں میری مکمل اجازت ہے، لیکن احتیاط سے کام لینا۔ قاسم طاقتور ہے اور اگر تم اس کے دام میں آ گئے تو حق کا سورج پھر ڈھل جائے گا۔ چند دن بغداد کی فضا میں خاموشی رہی، لیکن پردے کے پیچھے عبد القادر ایک گواہ، فریادی اور وزیر کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے درباری غلاموں سے لے کر محل کی کنیزوں تک سے معلومات حاصل کی، دروازوں کے پیچھے چھپے الفاظ سنے، ان پڑوں کی زبانی سنائے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا اور رفتہ رفتہ ایک ایسا جال بن گیا جو خود قاسم کے گرد تنگ ہونے لگا۔ ایک شام عبد القادر سن خلافت میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 3 کاغذ تھے اور چہرے پر فتح کی روشنی۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی اور وہ فوراً عبد القادر کو اپنے نجی کمرے میں لے گیا۔ کیا تمہیں وہ ثبوت مل گئے؟ جی حضور، ان کاغذوں میں 3 جھوٹے مقدمات کی تفصیل ہے۔ ان میں سے ایک میں جھوٹا فریادی قاسم کے بھائی کا نوکر نکلا، دوسرے میں گواہ بادشاہی باورچی کے ذریعے خریدا گیا اور تیسرے میں ایک درباری عورت کو دھمکا کر دربار میں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا گیا۔ ہارون رشید نے کاغذات لیے اور گہری نظروں سے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے دل میں غصہ ابھرنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کے بعد عبد القادر کو حکم دیا کہ ان تینوں افراد کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اگلے دن دربار خاص میں تمام وزراء، قاضی اور خاص درباری موجود تھے۔ خلیفہ کے چہرے پر سختی تھی اور فضا میں سنجیدگی طاری تھی۔ تینوں گواہوں کو پیش کیا گیا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا کہ ان سے قاسم نے جھوٹ بلوایا اور انہیں انعامات اور حفاظت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ نے گرجدار آواز میں کہا، قاسم سعید، تمہیں اپنے دفاع کا حق دیا جاتا ہے۔
اگر تم نے ان جھوٹوں کو تیار نہیں کیا تو تمہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ قاسم نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں نے یہ سب کیا، لیکن میں نے خلافت کو بچانے کے لیے کیا۔ درباری حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر ہر فریادی کو دربار تک رسائی مل جائے تو جھوٹ اور سچ کا فرق مٹ جائے گا۔ عوام ناسمجھ ہیں اور انصاف کا معاملہ فقط عقل والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے اپنی کرسی پر ہاتھ مارا۔ کیا تمہیں یہ حق تھا کہ تم میری خلافت کی بنیادوں کو جھوٹ سے کھوکھلا کرو؟ تم نے عوام کی امید، میری خوابوں کی زنجیر کو دھوکہ دیا ہے۔ دربار کے محافظوں کو حکم دیا گیا کہ قاسم کو گرفتار کر کے قید میں ڈالا جائے۔ خلیفہ کے حکم پر اس کے تمام عہدے واپس لیے گئے اور اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ اس فیصلے کے بعد زنجیر عدل کی آواز پھر سے پورے بغداد میں گونجنے لگی۔ مگر اب بادشاہ نے ایک نئی مجلس تشکیل دی جس میں ہر طبقے سے افراد شامل کیے گئے، بزرگ، قاضی، سپاہی، فقیر اور حتیٰ کہ زنانہ محل کی نمائندہ بھی۔ اس مجلس کا مقصد صرف یہ تھا کہ زنجیر عدل سے آنے والی ہر فریاد پر مشاورت کی جائے اور جھوٹ و سچ کا فرق کیا جائے۔ لیکن جب تخت کے قریب بیٹھے لوگ گرنے لگتے ہیں تو دور سے چھپے دشمن جاگ اٹھتے ہیں۔ اب بغداد کے باہر ایک دور دراز علاقے میں کچھ ایسے چہرے جمع ہونے لگے تھے جو برسوں سے خلیفہ سے نفرت رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی اور ان کے دلوں میں آگ سلگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، قاسم ختم ہو گیا، لیکن اب ہماری باری ہے۔ اگر زنجیر عدل نے ہمیں خلیفہ تک پہنچنے دیا تو ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ نہ عدل رہے گا نہ تخت۔ ان کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور بغداد ابھی اس خطرے سے بے خبر سو رہا تھا۔ بغداد کی راتیں سرد ہو رہی تھیں، لیکن خلافت کے اندر ایک اور گرمی پنپ رہی تھی، وہ گرمی جو سازشوں کی دہکتی آگ میں بھڑک رہی تھی۔ زنجیر عدل کی گونج ابھی تک شہر کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر واقع پہاڑی علاقے والنمانیاں میں ایک اور صدا ابھر رہی تھی، نفرت، بغض اور انتقام کی۔ النمانیہ میں ایک پرانا قلعہ علیہ السلام تھا جو کبھی عباسیوں کے دشمن ایک بغاوت خاندان کے قبضے میں رہا تھا۔ اب وہ قلعہ بظاہر ویران دکھائی دیتا، لیکن اس کے تہخانوں میں زندگی، ہنگامہ اور منصوبہ بندی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس قلعے میں وہ لوگ جمع تھے جنہیں زنجیر عدل سے نفرت تھی، یوں کہہ لیں ہارون رشید سے۔ ان میں سابق سپہ سالار طلحہ یزید، معزول قاضی عیسیٰ سلیم اور قاسم کا بیٹا زبیر بھی شامل تھا، جو باپ کی گرفتاری کے بعد غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب تک وہ زنجیر عدل موجود ہے ہم قصر خلافت تک نہیں پہنچ سکتے، طلحہ یزید نے کہا۔ ہمیں ایسی چال چلنی ہوگی جو صرف زنجیر کو خاموش نہ کرے بلکہ عوام کو خود اس کے خلاف کر دے۔ عیسیٰ سلیم نے جواب دیا، ہمیں ایسی فریاد بنانی ہے جو زنجیر عدل کی ساکھ کو توڑ کر رکھ دے، ایک جھوٹ جو اتنا مضبوط ہو کہ بغداد کی دیواریں لرزنے لگیں۔ زبیر نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے پاس وہ جھوٹ موجود ہے جو خود خلیفہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کرے گا۔ چند دن بعد بغداد کے دروازے پر زنجیر عدل ایک بار پھر بجی۔ اس بار ایک نوجوان عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ خلیفہ کے ایک قریبی محافظ نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے اور خود خلیفہ نے اس محافظ کو بچایا۔ عورت کی حالت غیر تھی، آنکھیں سرخ اور کپڑے خون آلود۔ دیکھنے والوں کو لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو۔ یہ خبر تیزی سے پھیلی اور بغداد میں چامگویاں ہونے لگیں، کیا خلیفہ واقعی ظالموں کا ساتھی بن چکا ہے؟ کیا زنجیر عدل اب صرف امیروں کا ہتھیار ہے؟ دربار میں فضا سخت ہو چکی تھی۔ خلیفہ خود اس الزام پر ششدر رہ گیا۔ اس نے محافظ کو طلب کیا جس پر الزام تھا۔ محافظ نے انکار کیا اور کہا کہ وہ اس دن قصر میں تعینات ہی نہیں تھا۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ عبد القادر نے چھان بین کی، لیکن عورت غائب ہو چکی تھی۔ نہ اس کا کوئی گھر ملا، نہ خاندان، نہ گواہ۔ یوں لگا جیسے وہ ہواؤں میں گھل گئی ہو۔
लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। जंजीर अदल पर एतबार करने वालों के दिल में भी हल्की सी दरार पड़ गई थी। यही साजिश का असल वार था। खलीफा ने दरबार में ऐलान किया, हम झूठ और सच के बीच फर्क कायम रखेंगे, लेकिन जो झूठ बोलेगा इसके लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसी शाम कसर के पिछले हिस्से में एक खुफिया मुलाकात हुई। अब्दुल कादिर, खलीफा और बगदाद के चंद मोतबर उलमा और सरदार मौजूद थे। खलीफा ने कहा, हम एक इम्तिहान के दौर में दाखिल हो चुके हैं। जंजीर अदल अब सिर्फ इंसाफ का जरिया नहीं बल्कि खिलाफत का दुश्मनों के खिलाफ कला है। अगर यह कला गिर गया तो अवाम का ईमान भी गिर जाएगा। अब्दुल कादिर ने कहा, हमें दुश्मन की चालों को उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले तोड़ना होगा, और उसके लिए हमें इस औरत की हकीकत जाननी होगी जिसने ये नापाक फरियाद की। इसी रात अब्दुल कादिर अपने खास साथियों के साथ बगदाद की तारीक गलियों में निकल गया। वो उन गलियों में गया जहां झूठ खरीदे जाते हैं और जहां सच को दफना दिया जाता है। 3 रातों की तलाश के बाद एक फकीर की ज़बानी खबर मिली कि इसने एक औरत को कला उल नुमानिया की तरफ जाते देखा था, जो खून आलूद लिबास पहने हुए थी। अब्दुल कादिर को यकीन हो गया कि औरत एक चाल का हिस्सा थी। उसने फौरन खलीफा को खबर दी और एक खुफिया मुहिम की तैयारी शुरू की गई ताकि अल-नुमानिया के किले में दाखिल होकर असल साजिश को बेनकाब किया जा सके। इधर जुबैर, कासिम का बेटा, जो अल-नुमानिया में बैठा था, मजीद बड़ा वार करने की तैयारी कर रहा था। उसने कसर खिलाफत के एक निचले मुलाजिम को खरीदा था जो जंजीर अदल के करीब तैनात था। इससे कहा गया कि जंजीर के साथ छोक कर एक चिट्ठी बांधे जिसमें यह लिखा हो, जल्द एक दिन आएगा जब जंजीर अदल खुद जालिम की गर्दन में होगी। अगली सुबह जब बादशाह ने यह चिट्ठी देखी तो उसकी आंखों में एक खामोश आग सुलगने लगी। वो जान चुका था कि अब वक्त आ चुका है जब दुश्मन दरवाजे पर नहीं बल्कि कसर के अंदर कदम रखने वाला है। लेकिन खलीफा ने एक फैसला कर लिया था, वो इस जंग को कलम से नहीं तलवार से लड़ेगा, और जंजीर अदल के खिलाफ उठने वाला हर हाथ इसकी खिलाफत के खिलाफ शुमार होगा। अब फैसला होना बाकी था कि सच और झूठ में फतह किसकी होगी। रात की तारीकी बगदाद पर अपना दबीज पर्दा डाल चुकी थी, लेकिन कसर खिलाफत के अंदर चरागों की लो तेज कर दी गई थी। शाही खुफिया मुहिम के लिए सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब्दुल कादिर और उसके चुने हुए चंद काबिल तरीन जवान, जिन्हें बगदाद के लोग सायों का लश्कर कहा करते थे, अल-नुमानिया की तरफ रवाना होने वाले थे। ये वो मिशन था जिसकी कामयाबी खिलाफत के वकार, जंजीर अदल की सच्चाई और अवाम के यकीन को बचा सकती थी। खलीफा हारून रशीद ने अब्दुल कादिर को खुद अलविदा कहा। इसके अल्फाज अब्दुल कादिर के दिल में गूंजते रहे, अगर तुम्हें वापसी में देर हो जाए तो मैं जान लूंगा कि सच की राह मुश्किल जरूर है, मगर हमने कोशिश की और यही हमारे लिए काफी होगा। काफिला रात के अंधेरे में रवाना हुआ, बगैर किसी अलामत के, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। दिन और रात का फासला तय करते हुए वो अल-नुमानिया के किले के करीब एक वीरान चरागाह में पहुंचे जहां उन्होंने कयाम किया। वहां से किले का बगौर मुशाहिदा किया गया। पहाड़ों में छुपा यह किला किसी सांप की मांद, जमीन में गहरा और बाहर से पुरसुकून नजर आता था, मगर अंदर उसके जहरीले दांत जाग रहे थे। अब्दुल कादिर ने अपने साथियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरोह किले के पिछले दरवाजे से दाखिल होगा जहां पुराने कैदियों के लिए सामान लाया जाता था। दूसरा गिरोह अब्दुल कादिर के साथ सामने के अहाते में दाखिल होगा, एक खुफिया दरवाजे से जिसका नक्शा एक साबिक बागी ने दिया था। दूसरी तरफ जुबैर, कासिम का बेटा, अपने मंसूबे की आखिरी कड़ी पर काम कर रहा था। उसने एक जाली फतवा तैयार करवा लिया था जिस पर जाली उल्मा के दस्तखत थे। इस फतवे में लिखा गया था कि खलीफा ने दीन के उसूलों को पामाल किया है और उसकी खिलाफत शरई तौर पर बातिल हो चुकी है। यह फतवा वो एक फरियादी के हाथ खलीफा तक पहुंचाने वाला था जो जंजीर अदल को हिलाकर अपना सच सुनाने आएगा। लेकिन जुबैर को इस बात का इल्म न था कि उसके किले की दीवारें अब खामोश न थीं। अब्दुल कादिर और उसका गिरोह किले में दाखिल हो चुका था।
وہ دبے قدموں چلتے ہوئے تہخانوں تک پہنچے جہاں کئی قیدی بند تھے۔ ان قیدیوں میں وہ عورت بھی تھی جس نے خلیفہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جب عبد القادر نے اس سے سوال کیا تو پہلے تو وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے قاسم کے دوسرے آدمیوں کو قید میں دیکھا تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ مجھے بخش دو، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں مجبور تھی، میرے بچوں کو یرغمال بنایا گیا تھا، وہ رو پڑی۔ عبد القادر نے یہ سنا تو اس کا دل لرز گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچ خلافت کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً ایک محافظ کو بغداد بھجوا کر سچ کی گواہی اور قیدی عورت کا بیان بھجوانے کا انتظام کیا۔ اب قلعے میں موجود باقی دشمنوں کو گرفتار کرنا باقی تھا۔ اچانک قلعے کے اندر گھنٹیاں بجنے لگیں، کسی نے حملے کی خبر دے دی تھی۔ زبیر کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے خاص محافظوں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کی، لیکن قلعے کے صحن میں اس کا سامنا عبد القادر سے ہو گیا۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک جاسوس ہماری سلطنت کو روک سکتا ہے؟ تمہارے خلیفہ نے خواب دیکھا، لیکن خوابوں میں حکومت نہیں ہوتی۔ عبد القادر نے جواب دیا، ہمارے خلیفہ نے خواب نہیں، ایمان دیکھا ہے۔ زنجیر عدل اس کا ہتھیار نہیں، اس کا وعدہ ہے۔ دونوں کے درمیان تلواریں چمکیں اور مختصر سی مگر شدید لڑائی کے بعد زبیر زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ قلعے کے دوسرے کمرے میں باقی دشمن بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ عبد القادر نے زبیر کو پکڑ کر کہا، تم نے اپنے باپ کی ناکامی سے سبق نہیں سیکھا۔ تم نے زنجیر عدل کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن تمہارے جھوٹ کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اسی رات عبد القادر قیدیوں، ثبوتوں اور زبیر کو لے کر واپس بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی کا سفر جلدی مکمل کیا گیا، اور جیسے ہی وہ قصر خلافت میں داخل ہوا، شہر کے سب سے بڑے میدان میں دربار لگایا گیا۔ خلیفہ نے سب کے سامنے وہ عورت پیش کی جس نے اعتراف کیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور قیدی علماء نے تسلیم کیا کہ فتویٰ جعلی تھا۔ زبیر کو سخت سزا دی گئی، اور عوام کے سامنے اعلان کیا گیا کہ زنجیر عدل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ سچ، قربانی اور ثابت قدمی سے بنی ہے، نہ کہ دھات سے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ خلیفہ ہارون رشید کے چہرے پر سکون آیا۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائش کا وقت ٹل گیا، لیکن اصل چیلنج ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف اس کا میدان بدلتا ہے۔ قصر کے ستون پھر سے خاموش ہو گئے، لیکن زنجیر عدل کی گھنٹی اب دلوں میں بجنے لگی تھی۔ سحر کی اذان بغداد کی فضا میں گونج رہی تھی۔ قصر خلافت میں صبح کی ہوا خوشبو لیے خرامہ داخل ہو رہی تھی، لیکن آج خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس کے سامنے ایک فہرست رکھی تھی جس پر لکھا تھا، وہ تمام فیصلے جو زنجیر عدل کی بنیاد پر کیے گئے اور جنہوں نے ظالموں کو بے نقاب کیا۔ اس کے دل میں شکر اور فخر کا امتزاج تھا، مگر ساتھ ہی ایک بوجھ بھی، ایک احساس کہ عدل کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل آغاز اب ہوا ہے۔ پچھلی رات قصر کے صحن میں زنجیر عدل کے نیچے ایک فقیر بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ زنجیر کو دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کی تھکن اس کے چہرے پر نقش ہو چکی ہو۔ اس نے زنجیر کو چھوا نہیں، فقط دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ نگہبان نے پوچھا، بابا تم نے زنجیر کو کیوں نہ ہلایا؟ کیا فریاد نہیں کرنی؟ فقیر نے کہا، جب عدل خود جاگ جائے تو فریاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جملہ ہارون رشید تک پہنچا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب زنجیر عدل کو صرف ایک علامت نہیں، بلکہ ایک مستقل نظام بنانا ہے۔ اس نے قاضی القضاء کو حکم دیا کہ ہر شہر، ہر قریہ، ہر گاؤں میں انصاف کی شاخیں قائم کی جائیں، جہاں ہر مظلوم بنا کسی رکاوٹ کے فریاد کر سکے۔ اسی دوران عبد القادر نے بھی دربار میں واپسی کی۔ اس کے بالوں میں اب سفیدی نمایاں ہو چکی تھی، اور چہرے پر وقت کی لکیر واضح تھی، مگر نگاہوں میں وہی پرانی تیزی باقی تھی۔ خلیفہ نے اسے غلے سے لگایا، تم نے خلافت کو بچایا عبد القادر، اب مجھے بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ عبد القادر نے مسکرا کر کہا، میری خواہش ہے کہ میں ایک چھوٹے گاؤں میں جا بسوں،
جہاں بچے عدل کی کہانیاں سنیں نہ کہ سازشوں کے قصے۔ خلیفہ نے اس کی بات قبول کی، مگر اس کی یاد کو بغداد کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ دوسری طرف عوام میں زنجیر عدل اب ایک دیو مالا بن چکی تھی۔ بچوں کو اس کی کہانیاں سنائی جاتی، ماؤں کی دعائیں اس کے سائے میں کی جاتی، اور بزرگ اسے دیکھ کر اپنی جوانی کے وقتوں کو یاد کرتے۔ بغداد کی گلیوں میں ایک نیا یقین پیدا ہو گیا تھا، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر روشنی کے پیچھے ایک نیا سایہ چھپا ہوتا ہے۔ ایک دن قصر خلافت میں ایک فریادی آیا، نوجوان، سادہ لباس میں، ہاتھ میں ایک پرچی لیے۔ اس نے زنجیر عدل کو ہلایا اور دربار میں لایا گیا۔ تمہاری فریاد کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میری فریاد صرف ایک سوال ہے، خلیفہ، کل جب آپ نہ ہوں گے تو زنجیر عدل کو کون تھامے گا؟ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ سوال صرف ایک نوجوان کا نہیں، ایک آنے والے دور کی گونج تھی۔ خلیفہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، جس دن میرے بعد کوئی اور یہاں بیٹھے گا، وہ اگر عدل سے ناانصافی کی طرف گیا تو زنجیر عدل کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ لیکن میں آج سے وہ نظام چھوڑ کر جاؤں گا جو فرد سے نہیں، اصول سے جوڑا ہو۔ اس کے بعد خلیفہ نے بغداد کی تاریخ کا سب سے بڑا قانون نامہ تیار کروایا۔ اس قانون میں صرف خلیفہ کے اختیارات نہیں، اس کے احتساب کے اصول بھی شامل کیے گئے۔ زنجیر عدل کو خلیفہ کی مرضی پر نہیں، ایک منتخب مجلس کی نگرانی میں رکھا گیا، تاکہ آنے والے وقت میں بھی عدل صرف طاقتور کا نہیں، حقدار کا ہو۔ دن گزرتے گئے اور ہارون رشید نے خلافت کو ایک نئی سمت دے دی۔ اس نے عدل کو دیواروں سے نکال کر دلوں تک پہنچا دیا۔ اس کی حکومت کا سورج غروب ہونے لگا، مگر زنجیر عدل کا نور باقی رہا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب خلیفہ ہارون رشید نے قصر کے باغ میں بیٹھ کر آخری بار زنجیر عدل کی گھنٹی سنی۔ وہ ہلکی سی آواز، جیسے کسی معصوم کی امید، کسی مظلوم کی دعا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، میں نے وہی کیا جو تو نے خواب میں دکھایا تھا۔ اب عدل تیرا ہے اور لوگ تیرے بندے۔ میں فقط ایک امین تھا۔ اسی رات وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن بغداد کی ہر گلی، ہر در، ہر مسجد، ہر مدرسہ، یہاں تک کہ بچوں کی زبان پر بھی صرف ایک بات رہ گئی۔ زنجیر عدل ہارون رشید کی نہیں تھی، وہ ہر اس شخص کی تھی جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اور یوں ایک خواب، ایک اصول، ایک زنجیر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گئی۔